بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے. خوش ہوئے نا بات سن کے؟ پیشہ کوئی بھی برا نہیں. ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا. اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں، یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے. حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا، امام غزالی نے لکھا ہے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا. کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں. چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھس جاتا تھا نا نمبر، تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا. کیوں جی بزرگوں ایسا ہی ہے. وہ گھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ، وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی. تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے، لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے. بہت سارے لوگ دے دیتے، بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے. مشہور ہو گیا، جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا، بابا جی قبول کر لیتے. پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہا. ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے تو بابا جی ابھی مصلی پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کی. تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو، کھوٹے سکے دے لے جاؤ. کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتہ چلتا کھوٹے ہیں؟ کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا، پر مجھے تو پتہ ہے نا. اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے، لے جاؤ اپنے. اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے، کھوٹے ہی رکھ لے. سننا بات. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا. تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں، ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے، باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں. اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں. درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا. آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں، تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما. اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے، کھوٹے، تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں. تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں، اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا. لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے. یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا، میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا، تم لوگ بڑے نالائق ہو، بدتمیز ہو. آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا. وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق ہو رہا ہے. مطلب ہو کیا گیا؟ ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی؟ ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنی، ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا. کبھی بوجھ نہ بنے. یارو معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصی کے گرد گھومتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا. ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصی، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے چونکہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں. جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں. ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصی آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی. اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں،
مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کرے؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے، پھر وہ دوڑے آئے، ابو جہل بیٹھا تھا تو مارا اسے۔ ابو جہل کو پتا تھا یہ دلیر بڑے، جری بڑے، جرت نہیں تھی آگے بلکہ عاجزی کرنے لگا، کہنے لگا حمزہ مجھے مار رہے ہیں، آپ کو پتا تو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے نیا دین معاذ اللہ ایجاد کر لیا ہے۔ تو اتنا محبت میں غلبہ تھا حضرت امیر حمزہ کو، فرمانے لگے اگر یہ بات ہے تو سن، آج کے بعد میرا بھی دین وہی ہے جو محمد عربی کا دین ہے۔ پھر بڑا پیار کیا انہوں نے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی محبت فرمائی۔ میرے کریم فرمانے لگے مجھے میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے تو خیر کافی سارے لوگ محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نام بتا دیں، آپ سے بھی مشورہ کرتے ہوں گے، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنے بڑے مجمع میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے کسی نے کہا ہو کہ بچے کا نام رکھنا ہے تو وہ کہے میرے چچا کے نام پہ رکھ لو؟ کیا بات ہے، کتنے سارے لوگ ہیں، یہ میرے چچا کا نام ہے اور مجھے چچا بڑا پیارا ہے لہذا یہ نام آپ بھی رکھ لیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ چلو گھر جا کے نہ گل کرے آجے ان جے وے کہ چندہ صرف ماموں کیوں ہوتا ہے چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، کہتے ہیں چندہ ماموں، بھئی چندہ چاچو کیوں نہیں؟ چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو چندہ ہو سکتا اے تو سن گل کیتی ہے پی گھر جا کے نہیں کرنی۔ او بھائی کچھ معاملات میں نہ کہیں ہم کسی ایک کونے پہ سائیڈ مارتے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، والد بھی ایسا کرتا ہے والدہ بھی کرتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ رشتوں میں توازن رکھنا چاہیے، دونوں جانب محبت کا زور ہونا چاہیے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا میرے چچا کے نام پہ نام رکھ لو، لیکن ایک شخص نے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نام کیا رکھوں؟
فرمایا میرے چچا کے نام پہ حمزہ نام رکھو، ان کے نام پہ نام رکھو، ان کے نام سے برکت لو۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیار تھا، ان بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا نہ دین قبول کرنے کا تو 1 منٹ نہیں لگایا۔ ابو جہل سے کہا جا پھر میرا بھی وہی دین ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں، کہ 2 منٹ کا کلپ دیکھتے ہیں اور ان کے ارادے بدل جاتے ہیں۔ واہ بہت فلانا بھی موٹیویشنل اسپیکر آ گیا تو فلانا بھی آ گیا۔ اور بھائی کوئی رائے بھی ہوتی انسان کی، اس کا کوئی اپنا بھی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو آیا جس طرح کی بات کی آپ مان گئے۔ اعصابی مضبوطی پیدا کریں، آپ فیصلے کی طاقت پیدا کریں، آپ نے کس طرف جانا ہے وہ فیلڈ اختیار کریں، اور ڈرے ڈرے فیصلے نہ کریں، سہمے سہمے فیصلے نہ کریں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ طاقتور فیصلے کرنا سیکھیں۔ ہم کسی جگہ عقیدت بھی رکھتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، پر ہمارے فیصلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی یہ بینڈ باجا نہیں بجانا، یہ غیر شرعی ہے۔ اپنے گھر میں بھی دین نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو کہاں ہے ہماری قوت فیصلہ؟ آپ یہ حضرت امیر حمزہ سے سیکھیں، طاقتور فیصلے کریں، اور بندے نے ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے، مدد تو اللہ فرماتا ہے۔ دوسری بات، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھ لیا نا، پھر جان، دل، وطن، ہر چیز دین پہ قربان کر دی۔ آپ نے ایک کام کرنا جو ہے، پھر تھکا تھکا کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کام جو کرنا ہے، وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ مولوی ہیں، کوئی آپ کو مولوی صاحب کہے تو غصہ نہیں کرنا، اس کو شرم والی بات نہیں بنانا، یہ تو ناز ہے ہمارا۔ ایک کام کرنا ہے تو پھر اس میں جھجکنے کا کیا مطلب؟ پھر اس کے اندر ہر وقت پریشان رہنے کا کیا مطلب؟ جو کام کریں پھر دل و جان سے کریں، ایک کریں زندگی میں صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں، زبردست کر کے کریں۔ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہر چیز پیش کی ہے دین کے نام، ہر چیز، اور آخر میں باری آئی جان دینے کی۔ بڑے دلیر تھے، طاقت نہیں تھی کسی دشمن کی کہ وہ دو بدو لڑائی کر کے یا سامنے آ کے یا گتھم گتھا ہو کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت سکے، یہ طاقت نہیں تھی۔ جناب بخشی جنہوں نے آپ کو شہید کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں تو پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھا تھا، وہاں سے میں نے نیزہ پھینکا اور ان کے سینے میں لگا، پیٹ میں لگا، اور وہ گر گئے۔ اٹھنا چاہا، دوبارہ اٹھ نہ سکے، شہادت پیش کر دی حضرت امیر حمزہ نے، جان دے دی۔ صبح انقلاب نہیں آ گیا تھا، صبح مکہ فتح نہیں ہو گیا تھا، ان کی شہادت کے کوئی 1 مہینے کے بعد انقلاب نہیں آیا۔ اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی، کئی حالات آئے اور محنت کرنی پڑی، لیکن یہ جو فتح اسلام کو ملی ہے نا، اس فتح کے دامن میں جو خون ہے، ان میں سے سب سے مضبوط خون حضرت امیر حمزہ کا خون۔ جان پیش کی ہے، نذرانہ پیش کیا، جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پیچھا ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا۔ جب ہے ہی تیری تو جس وقت مانگیں گے پیش کر دیں گے۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ نے جان دی۔ اچھا پھر آپ کو ایک بات عرض کروں، باقی آپ کسی جگہ ڈیوٹی کریں تو اجر دیر سے ملتا ہے،
بلکہ میں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ فلانی جگہ نوکری کرتے ہیں تنخواہ ہی نہیں ٹائم پہ دیتے. دین کی نوکری کا کمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کئی نسلوں کو اجر ملتا رہتا. حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے, میدان احد میں جان دے گئے, اعزاز پتہ کیا ملا؟ رسول کریم ان کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے, حضور جاتے تھے, ساری کائنات گنبد خضرا پہ حاضری دیتی اور محبوب انہیں شرف دیتے تھے. حضور شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے, بلندی درجات کی دعا کرتے. پھر خلفائے راشدین بھی جاتے, صحابہ حاضری دیتے. شیخ محقق نے لکھا جو ان کو سلام کرے نا شہدائے احد کو, یہ جواب بھی دیتے. آج بھی وہاں رونق لگی رہتی ہے, لوگ سلام عقیدت پیش کرتے, ان کی خدمات کو لوگ سلام پیش کرتے. 46 سال گزر گئے تھے ان کے وصال کو, شہادت کو. آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120. اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی, فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں. یہ معاہدے کر لیں, محبت کے وعدے کر لیں, یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ. میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا, کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے. اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے, یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں, خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے. یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا, مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی. وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے, پکڑتے تھے, دست درازی کرتے تھے, اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالمین. بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے. اتنا ظلم کیا تم نے, اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ. کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے, پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا, لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا, میں اپنی امتی کا قرض ادا کروں گا. جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے. میں قرض دوں گا اپنے امتی کا. کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے, تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے, اور آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا. ہمیں سبق پڑھاتے ہو, خدا سے ڈرو. اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا, حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا. وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے, بظاہر غریب تھے, بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا, وہ خالد بن ولید جیسے, وہ سعد بن ابی وقاص جیسے, بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا. اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا, یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا. فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے. واہ اقبال, تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے. کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے, میں نے سن لی ہیں. بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص, یہ صحرا کے رہنے والے, اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی, الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت. تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے, ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے. کہنے لگا نہ مایوس ہونا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, نکل کے صحرا سے. گرمی دیکھو اس شیر کی, ولولہ دیکھو,
اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا۔ لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ میں پہلے پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی۔ طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر چھوڑ دے۔ تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے۔ کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ انہیں بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ۔ اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئی، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی۔ میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا، یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے۔ لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ کیا کریں؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کریں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، اور جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں، آ گئے ملنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے نا موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں، آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں، چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ ہے جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے، تو چلے خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا، تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا؟ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بڑی تقریر، جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے۔ یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے۔ تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں، جائیں کہیں اور جا کے۔ کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا اب موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا، پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا، اب کو ملتا تو کہتا حضرت جی آؤنا دیکھا جائے تھوڑی سیلفی لینی ہے۔ یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ۔ تو جب راز کھلے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے، مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا، عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا۔ یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی۔ ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا۔ ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا۔ ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا۔ آتے رہے لوگ، بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آزمائش کا شکار ہیں، کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے
اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے، ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے، وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے، وہ تو صرف اسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا۔ ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کر لی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے۔ سنیں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا۔ پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا۔ یہ آپ کبھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو مایوسی کس بات کی ہے، پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں، یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا، بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں۔ اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں۔ حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ چھوڑ دیں جی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت۔ دعا مانگ رہے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی، واہ، تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگے۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے۔ پہلے تو راضی ہو، تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح، محنت پوری کریں، اسباب سارے جمع کریں، لیکن پہ راضی رہیں۔ درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے۔ شیر خدا کی بات کر رہا ہوں میں، اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی و زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں، میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا، کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا، لفظ کیا یا ابا تراب، او مٹی والے۔ حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے۔ اور مٹی والے اٹھ جا، آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے، میں آپ سے عرض کروں ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے۔ ایک داماد وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا، تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے، ساس بھی آرام، اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، تم پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا۔ آپ یقین کریں سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، ہر بات میں رٹا، ہر بات میں جھگڑا۔ میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا لہجہ ہے، تو کچھ لوگ اتنے میٹھے اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سراہنے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں،
मिजाज नाज़नी पे बात चीज़ें गिरा गुजरती। तो भाई जब आप सादा और आसान हो जाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी दुश्वारी कम पैदा करते हैं। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं भूख लग गई थी बड़ी, भूख बड़ी लग गई और हालात गुर्बत के थे, आजमाइश थी। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा मजदूरी ना कर ले। हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा गरीब है वो मांग लेता है, जो दरमियाने तबका है का वो उधार ले लेता है। हज़रत मौला अली ने क्या फरमाया, फरमाया मजदूरी न कर लें, चूँकि हालात कुछ और थे। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये सादगी देखें। आप फरमाते हैं मैं मजदूरी ढूंढने निकला। क्यों नहीं मिलती है हमारे जवानों को मजदूरी, क्यों कहानियाँ सुनाते हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं ढूंढने निकला, एक औरत को मैंने देखा कि उसने कुछ मिट्टी निकाल के रखी हुई है, तो उसे तर करना चाहती है। पुराने ज़माने में मिट्टी में पानी डाल के उसी से लोग काम लेते थे, उसी से दीवारें बन जाती थी। हम घारा कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो वो घारा बनाना चाहती है लेकिन पानी नहीं निकल रहा उससे ना, उसने कुएं से पानी निकालना, निकल नहीं रहा। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे, मैंने उस बीबी से कहा कि मैं पानी निकाल दूं, मजदूरी दोगी? उसने कहा मैं भी मजदूरी तलाश कर रही थी। एक पानी का डोल आप निकालेंगे और मिट्टी पे डालेंगे तो एक खजूर दूंगी। हज़रत अली फरमाते हैं गर्मी बड़ी सख्त थी, मैंने 16 डोल पानी के निकाले, 16 बर्तन भर के पानी निकाला और उस मिट्टी पे डाला। फिर मैं हाथ धो के आया और उस खातून के पास बैठा तो उसने मुझे, ओ मजदूरो कमजोर कमजोर पड़ते हो, पीछे पीछे होके बैठते हो, ख्याल बनाते हो कि हम कोई कमजोर लोग हैं। ये देखो मैं किन की बात कर रहा हूं, जिनका प्यार ईमान है, जिनकी मोहब्बत ईमान है। हजरत मौला अली शेर खुदा तुम्हें सबक दे रहे हैं कि हिकमत, दानाई, बहादुरी और फिर सादगी। मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं आपके वालिद साहब, तो मैंने कभी झिझक के नहीं बताया। नहीं, मेरे अब्बा प्रोफेसर नहीं थे, मेरे अब्बा पीर नहीं थे, मेरे वालिद साहब जो थे वो आलिम नहीं थे। लेकिन मुझे फ़ख्र है जब उनका इंतकाल हुआ और मैं उन्हें गुस्ल दे रहा था तो उस वक़्त भी उनके हाथों पे छाले थे, इसलिए कि वो मजदूर थे, वो मेहनत करते थे। उन्होंने जेबें काट के रोटी नहीं खाई, उन्होंने हमें जो कमा के खिलाया है वो मेहनत और मजदूरी का है। मैं नाज से कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसान का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाते थे। और मैंने देखा है कि जब बड़ोले में मेरी अम्मा गंदम भरने लगती तो मेरे वालिद साहब फरमाते तियां तिहानियां दा हिस्सा भी काट लई, गरीबां दा भी काट लई, फलां दा भी। ते फलां आदमी दी गंदम ऐद की थोड़ी हुई है, वो 2 बोरियां उधर भी भेजनी है। तो वो जो गरीबी की सखावत थी और वो जो सादगी की सखावत थी, उसके अंदर जो रानाई थी और उसके अंदर जो जज्बा और शौक था, मजदूर का बेटा पीछे पीछे जाता है और वो घबरा के जिंदगी गुजारता है। तुम्हें तो सार उठा के जीना चाहिए। इसलिए कि हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैं मजदूरी करके खजूरें कमा के लाया, और ला के ना तो मैंने अकेले नहीं खाई वो, क्योंकि कहत का दौर था, हालात और थे। फरमाते ला के हुजूर को पेश की। मैंने कहा हुजूर ये खजूरें हैं। तो करीम ने पूछा कहाँ से आई हैं? मैंने अर्ज़ की हुजूर भूख बड़ी लग रही थी तो मजदूरी के लिए निकला, तो एक औरत ने अपने मिट्टी को पानी लगाना था तो मैंने मेहनत करके ये 16 खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हुजूर ज़मीन पे बैठे थे, मुझे भी साथ बिठा लिया, खजूरें हमने वहाँ रख ली, बड़े शौक से मीठी मीठी बातें भी होने लगी। ये तो जो लोग रोज़ खाते हैं ना गोश्त, वो तो नखरे करते हैं, कहते हैं वो जनाब ये चीज़ मुझे हजम नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल है फलान, पीछे ले जाओ पीछे। लेकिन कभी आप दोपहर को मजदूर को रोटी खाते देखें, और जिस तरह हाथ धोता है और पौने को 4 लग जाता है सारा जो वो बांध के लाया होता है, और लेकिन जब वो खा के खाना अचार के साथ आसमान की तरफ देखता है, लफ्ज़ों में नहीं, क्योंकि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। वो जो लहजे से रब का शुक्र अदा करता है तो उसकी आंखों की रोशनी बताती है कि जो इसने खाया है इसने रब का शुक्र भी सही करके अदा किया है।
پھر اٹھ کے کام. تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں. ایک تو حکمت کے ساتھ دانائی مزاج جارحانہ نہ بنائیں. جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے, فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. جارحانہ مزاج میں حکمت والا, دانائی والا, معاملہ فہمی والا مزاج بنا. اور دوسرا, کمزور نہیں پڑے زندگی میں. اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں. اپنے آپ حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں. آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں. اور تیسری بات, زندگی کو سادہ کریں. یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے آسانی ہو. جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا میں آ گیا ہوں, تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں. اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئیں, بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. اس وقت کچھ تعمیرات کی جا رہی تھی, تو یہاں سے کچھ نہر گزارنی تھی, تو کچھ لوگ کام کر رہے تھے. حضرت امیر حمزہ کا مزار کھل گیا. وہ کام کرتے ہوئے وہ بیلچہ ان کے قدم کو لگا تو تازہ خون جاری ہو گیا. کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں. 3 باتیں میں نے آپ سے, آپ نے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے, سب نے یہ میری خصوصی گزارش ہے, یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو اپنے اندر نظریاتی پختگی پیدا کریں. یہ روز جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا, پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے, آج تک نہیں آپ کو پتہ چلا. نظریاتی پختگی, عقائد پر مضبوطی حاصل کریں. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارتیں مضبوط نہیں ہو. فکری طور پر کبھی کسی کمزوری کا شکار نہ ہو, طاقتور رہا کریں. کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو اپنے علماء سے ملاقات کریں, بات کریں, کمزور نہ پڑے. دوسری گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے, صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے, ان پر تبصرے نہیں کرنے. صبح صبح آپ گئے نا پہلے دن کالج میں, فرسٹ ایئر آپ کا پہلا دن تھا, تو اردو کے ٹیچر آ گئے. انہوں نے آ کے کہا نکالو کتابیں سبق پڑھے. تو ایک طالب علم اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے سارا آپ ایم اے اردو ہیں, اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں, تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر, جنہوں نے پڑھنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا, سپریڈنٹ میری ڈگری دیکھے گا, پرنسپل تو کون ہے, تو کتاب نکال. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم, صحابہ ستارے ہیں, تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی. اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں. وہ جو لوگ آپ کو بادو چڑھا چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں, ان سے کہ بھائی تو رہنے دے, ہمیں ان سے فیض لے دیں, چکر میں نہ پڑے. تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے, بڑے درد دل کے ساتھ جو سارا مضمون میں نے عرض کیا, اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائیں. محنت پوری کریں, جد و جہد پوری کریں, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. رب جو فیصلہ کر. ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے, جو اللہ چاہے. اس نظریے پر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. اب آپ نے وہ والا حال نہیں کرنا جو آتے ہوا تھا. سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں. حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا ہے, اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت. لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں, یہ بھی خدائی ہے. یہ نہ اللہ کی دی ہوئی, مالک کی عطا ہے.
حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے. نبی پاک نے جو ہمارے سینے مچلتے ہیں, دل تڑپتے ہیں, ہماری اولادیں روتی ہیں, ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں, تو یہ خدائی فیصلہ ہے, اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری مسلم میں موجود ہے, فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا. تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے. انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا, تو مکہ مکرمہ کے فراق میں, جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے, سیدنا بلال حبشی کو بھی. میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو, پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا. حضور نے کیا دعا فرمائی, کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے, بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے. یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا, یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے, دلوں میں پیار ہے, دل کھینچے چلے جاتے ہیں, کھینچے چلے جاتے ہیں. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے. ہم نے کیا بھی کچھ نہیں, ڈیوٹی بھی کوئی نہیں, مشقت بھی کوئی نہیں, کام بھی کوئی نہیں, اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے, پریشانی بھی بہت زیادہ ہے. خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو, اس میں حسن ہے, اس میں ٹھنڈک ہے, اس میں تسلی ہے. بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی. تو آپ رب کی رضا کو مان لیں, تسلیم کر لیں, قبول کر لیں. لیکن الجھے رہنا, پریشان رہنا, ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں, کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں, انفرادی. یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے, ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے. وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا, تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی. اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے برا بھلا کہا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, اس نے مجھے یہ تکلیف دی. تو بزرگ سیانے تھے, وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں, سمجھ لے, اس نے کہا 15 سال. کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا, باقی بھی کوئی بتا. کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو, کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا, وہ 3 دن کے صرف دکھ ہی یاد ہے بھئی. سکھوں والی بھی کوئی, محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے, مالٹا, تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا, اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھئی, بڑا کسیلا ہے, بڑا ترش ہے, بد ذائقہ ہے, تھوک ڈالی. اور پھر کہنے لگے ایاز تو کھا ہی گیا ہے, ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا, کسیلا, بد ذائقہ کنوں ہے. تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنوں دیکھا ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں. ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں, اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا. ہاں, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول. لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو, کبھی زندگی میں آپ نے قبول قبول کہا ہوگا, جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے. تو یہ قبول بھی بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے.
दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ बात की एक दरवेश ने, कहने लगे मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करें, मुतमईन रहना सीखें, जिंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखें, खुश रहना सीखें, इत्मीनाने कल्बी के साथ वक्त गुज़ारें। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राजी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राजी थे, और जब अपना घर बार छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी तो फिर भी बड़े राजी थे। और जब 14 सहाबा बदर में शहीद हो गए तो फिर भी वो बड़े राजी थे। और जब 70 लोग बदर में शहीद, ओहद में शहीद हुए, 70 या 72 लोग शहीद। इधर देखो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबह जब जंग होनी थी ना तो रात मेरे पास हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहने लगे एक दुआ ना मांगे दोनों भाई मिलके, आप दुआ मांगे मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं मांगूंगा, फिर आप आमीन कहिएगा। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैंने कहा या अल्लाह, कल मेरा किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर मैं उस पर गलबा पाऊं तेरी तौफीक से, फिर उसे गिराऊं, दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा तलवार नेज़ा उठा के माले गनीमत में जमा कराऊं। कहते हजरत अब्दुल्ला आमीन कहते रहे। दुआ खत्म हो गई। अब वो कहने लगे मैं दुआ मांगूंगा, आपने आमीन कहना है। फरमाते वो दुआ मांगने लगे, कहने लगे या अल्लाह, कल मेरा ना किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, और जब हम गुत्थम गुत्था हो जाएं तो ऐ अल्लाह फिर वो काफिर मुझ पे गलबा पा ले। तो मैंने यूं आंख खोली, ये क्या दुआ हुई? कहने लगे अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह, जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूं ना, तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से जाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूं मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं, मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया। और अर्ज ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई, सारी जिंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं, सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक्त कलमा पड़ा जब अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा। वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफा ना, कह भरा ने मैनू बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा लै गया है फलानी जगह पे, तो बात कर बैठता है शिकवा, फिर वो अंदर प्यार ही होता है। तो एक दफा जरूरत थी चचा जान को, तो वाली साहब से उन्होंने कहा 5 लाख रुपया चाहिए। तो अब्बा जी हमारे घर में बैठे कहने लगे कि ओ, फिर उन्हें मेरे को 5 मांग लिया, मैं नहीं दे सकता 5, मैं अभी 2-2.5 देंगा, मेरे अपने भी बाल ने, इन्हें नहीं मेरे को लै। तो वालदा मेरी कहने लगी कि दिल तो 6 देन ते करदा है, पर हुण सानू पे मुतमिन करदे हो, बड़ा दिल करदा उन्हें 5 मंगे ते मैं उन्होंने हुण सानू मुतमिन पे करदे हो कि नहीं नहीं मैं, मेरे बाल भी ने। तो भाई ये प्यारे होते हैं, क्या किया जाए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, फरमाया झंडा पुश्त के साथ गाड़ दिया जाएगा, ऊंचा झंडा होगा कद से। तो लोग सारे कहेंगे या अल्लाह ये कौन है, कौन है ये? तो रब करीम फरमाएगा ये अपनी कौम का गद्दार है, ये अपनी कौम का, इनके झंडे यहां नहीं लगेंगे, इनके झंडे वहां भी लगेंगे।
میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے اور یہ جھنڈے لگیں گے اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا. قوم نے اعتماد کیا امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا. یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے. آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں, آج تمہاری بڑوں بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے. قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا, غداری کا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا, چیونٹیوں کی شکل, کیڑے مکوڑے بنا دے گا اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں. وقت تھوڑا رہ گیا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے. فاش ہو جائے گی ہر چیز, کھل جائے گا سارا, آئینہ باہر آئے. تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے. کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں, کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں, کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے, تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں. اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات. کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں. کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے, کیا اس نے کر لیا, ختم ہو گئی بات. خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں, دھوکہ نہ دے, ورنہ یہ راز جب کھلے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے. اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا, کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے, ناجائز ہے, تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے, نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی. وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا, وہ والا بھی تیرا, وہ والا بھی, وہ مقدمہ کر دے. وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے, اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی, لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی, تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا. یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا, یہاں وہ کہتا وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں, راز فاش ہو, تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی. میرے رسول پاک علیہ السلام کی حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی. میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اللہ انہیں معاف کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی, وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا, وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا, وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ, جسے امین بنایا گیا. توجہ ہے میری بات پر, جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی, تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی, گردن کے ساتھ. محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا, اور حدیث کے لفظ یہ ہے حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرے, تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا, اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ, اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے, گھوڑے. اللہ اکبر. تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے. ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کریں. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں, پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی, اس پر بھی ذرا غور فرمائیں. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہے. وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں, وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں, کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے, کچھ کرنا نہ پڑے. عزیز بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی, گدھے ہنہنا رہے ہوں گے. فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا. پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا, اس کے منہ کو ڈسے گا, تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ, اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون, تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا.
آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا. بھائی راز کھلے گا, آپ یقین کریں, اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی. راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے, اچھے لوگوں کے بھی راز ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا, گھر نہیں بنایا, لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہو گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا. اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا. اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کو اللہ شانے دے گا اور میں راز کھلے گا. راز قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, رب کریم فرمائے گا کہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے, اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف ہے اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر. اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی. کچھ لوگوں کا راز کھلے گا, انہیں بڑا لطف آئے گا. جوانوں, سادہ زندگی آسان ہوتی ہے. یہ جو زیب و زینت والی زندگی ہے یہ مشکل بڑی ہے. آپ یقین کریں جن لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں نا پردے کے لیے وہ بڑے سوکھے ہیں, جو بھی مل گیا پہن لیا, اور جنہوں نے دکھانے کے لیے پہننے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے کہ یار میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے کسی نے تعریف ہی نہیں کی. کوئی تعریف کر دے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا آنکھیں چندے آ گئی نا دیکھ کے, اور نہ کرے تو کہتے ہیں جل ہی گیا ہے پورا, ایک جملہ نہیں بول سکا. چونکہ مزاج ہے نا کہ یہاں جو آدمی کھیت سے اٹھ کے آیا نا چارہ کاٹتا, تو اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اس نے بیٹھ جانا ہے, جمعہ پڑھنا نکل جانا ہے. اور جس بچے نے 4-5 ہزار بالوں والوں کو دیا نا سیدھے کر دے ذرا میرے, وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں. سادہ زندگی آسان ہوتی ہے, بندہ سوکھا رہتا ہے. اور جو تکلفات والی زندگی ہے, لوگ تعریف کریں, لوگوں سے کچھ, وہ مشکل ہے. حضرت مولا علی اتنی حکمت, اتنی دلیری, اتنے بڑے آدمی, لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے. تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے, حضور ڈھونڈنے نکلے, یہ بخاری میں موجود ہے. سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی. تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رک گئی, تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں. میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں یہ زندگی سوکھی ہوتی ہے. میں نے کھیت کی واٹ پہ, بننے پہ, کھیت کے کنارے پہ کسان سوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے, نیند کیوں نہیں آتی. وہ زندگی آسان ہے, اس میں تھکاوٹ ہوئی ہے, بندہ سو گیا جہاں جگہ میں نہیں, سو گیا, اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے, یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا ایسی, تو وہ گیا. حضرت علی وہاں آرام سے, سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے. میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر اجمل رضا قادری کا بیان دوستو آپ کو کیسا لگا؟ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور بتائیے بیان آپ کو کیسا لگا. اور ہم آپ کو ایک نعت شریف سنانے کے لیے جا رہے ہیں. مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی, مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی, شاہ زمانی مولا مکہ مدانی, مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی. ڈگر ڈگر اور نگر نگر پھرتا ہوں مارا مارا,
डगर डगर और नगर नगर फिरता हूँ मारा मारा, इस दुखिया का कोई नहीं सहारा, मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी।